السلام علیکم۔ آج کافی عرصے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو JF-17 تھنڈر 2 سیٹر اور اس سلسلے میں میرے کچھ مشاہدات کے بارے میں ہے۔ اس جہاز کو سرکاری طور پہ JF-17B کا نام دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ JF-17 تھنڈر اور F-16 میں کافی مماثلت ہے اور دونوں کافی حد تک ایک ہی جیسے جہاز ہیں۔ پاک فضائیہ کئی دہائیوں سے F-16 کا استعمال کر رہے ہیں اور F-16 کے تجربہ کار پائلٹوں کی پاک فضائیہ میں کوئی کمی نہیں۔ F-16 اور JF-17 کی آپس میں مشابہت کی وجہ سے جس پائلٹ نے F-16 اڑایا ہوتا ہے اسے JF-17 اڑانے کے لیے بہت کم ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے۔ اب تک کے 100 سے زیادہ JF-17 تھنڈر جو پاک فضائیہ کے زیر استعمال ہیں ان کے پائلٹوں کو زمین پہ ہی سیمولیٹر ٹریننگ دی گئی اور یہ بہت کافی تھا، اور پاک فضائیہ نے اب تک JF-17 تھنڈر کے ٹرینر ورژن کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ لیکن چونکہ JF-17 غیر ملکی خریداروں کے لیے بھی دستیاب ہے اور کئی ممالک ایسے ہیں جو JF-17 خریدنا چاہتے ہیں مگر انہیں اپنے پائلٹوں کی ٹریننگ کے لیے صرف سیمولیٹر پہ اکتفا کرنا کافی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے پاس تھنڈر سے ملتے جلتے کسی اور جہاز کا تجربہ نہیں اور ان کے لیے تھنڈر ایک بالکل نئی قسم کا جہاز ہوگا۔ انہیں 2 سیٹوں والے ٹرینر جہاز کی ضرورت ہوگی جس میں انسٹرکٹر ایک نئے پائلٹ کو بٹھا کے تھنڈر اڑانا سکھا سکے۔ انہی ایکسپورٹ کسٹمرز کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے چین کی کمپنی کیٹک نے اپریل 2016 میں 2 سیٹوں والے تھنڈر پہ کام شروع کیا۔ چونکہ پاکستان تھنڈر کا 58% حصہ بناتا ہے اور چین 42%، اس لیے اس پروجیکٹ میں پاکستان ایرونوٹیکل کمپلیکس کامرا کو شامل ہونا پڑا۔ ابتداً پاکستان کو اپنے استعمال کے لیے اس جہاز میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ یہ جہاز بنیادی طور پہ چین اور میانمار کے درمیان تھنڈر کی فروخت کے معاہدے کا نتیجہ تھا، کیونکہ میانمار نے تھنڈر خریدنے کے لیے 2 سیٹوں والے ٹرینر کی شرط رکھی تھی۔ میانمار ایئر فورس MiG-29 کا استعمال کرتے ہیں جس کی JF-17 سے کوئی مشابہت نہیں۔ میانمار نے 2 JF-17B ٹرینر اور 14 ایک سیٹ والے تھنڈر خریدنے کا معاہدہ کیا تھا۔ یہ سب جہاز بلاک 2 کی خصوصیات والے ہونے تھے۔ مئی سن 2017 میں پہلی بار 2 سیٹوں والے JF-17 تھنڈر B نے چین میں تجرباتی اڑان بھری۔ JF-17 تھنڈر B کی تصویریں منظر عام پہ آئیں تو دیکھنے والوں نے اس جہاز میں چند چیزیں دیکھیں۔ 2 پائلٹ کے ساتھ اڑنے والا تھنڈر ایک پائلٹ والے ماڈل کے مقابلے میں بھاری تھا اور 2 پائلٹوں کی جگہ بنانے کے لیے دگنا بڑا کاکپٹ اور جہاز کا درمیانی حصہ ایک سیٹ والے تھنڈر سے چوڑا تھا۔ وزن اور اضافی چوڑائی کی وجہ سے اس جہاز کی رینج اور اسلحہ لے جانے کی صلاحیت ایک سیٹ والے تھنڈر سے کم ہونے کا خدشہ تھا۔ مسئلے کے حل کے طور پہ دم کے نیچے ایک اضافی ایندھن کی ٹنکی لگا کے تھنڈر B کی ایندھن رکھنے کی صلاحیت ایک سیٹ والے تھنڈر سے زیادہ کر دی گئی، اور یوں زیادہ ایندھن کے خرچے پہ یہ جہاز بھی اپنے ایک سیٹ والے ماڈل جتنی رینج اور اسلحہ لے جانے کی صلاحیت کا حامل بنا۔ ایک اور تبدیلی ورٹیکل اسٹیبلائزر یا جہاز کی دم کی شکل اور جسامت میں ہے۔ بڑے کاکپٹ اور چوڑے جسم کی وجہ سے جہاز کے پینترا بدلنے یعنی منوورنگ کی خصوصیات میں فرق آیا اور جہاز کی یہ خصوصیات ایک سیٹ والے تھنڈر جتنی ہی رکھنے کے لیے دم کو بڑا کر دیا گیا، کیونکہ ہوا میں اڑتی چوڑی چیز کو باریک چیز کے مقابلے پہ رخ تبدیل کرنے کے لیے زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، اس لیے یہ بڑی دم جہاز کا رخ تبدیل کرنے کے لیے زیادہ قوت پیدا کرے گی اور بہتر منوورنگ کا موجب بنے گی۔ چوڑے ڈھانچے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ایویونکس کے آلات اور دیگر الیکٹرانک اندرونی طور پر لگانے کی جگہ بھی زیادہ ہو گئی اور اس جہاز میں زیادہ الیکٹرانک آلات لگائے جا سکیں گے۔ ایک اور نئی چیز ہلکے لیکن مضبوط کمپوزٹ میٹیریلز کا استعمال ہے۔ کاکپٹ کے نیچے کے حصے میں تھنڈر بلاک 2 میں کمپوزٹ استعمال نہیں ہوا تھا مگر یہاں تھنڈر B میں نظر آ رہا ہے۔ جہاز کے اس ہی حصے میں کمپوزٹ کا استعمال تھنڈر
ब्लॉक 3 में भी किया गया। थंडर बी के कुछ जहाज ब्लॉक 2 और बाकी ब्लॉक 3 वाले रेडार और दीगर आलात के साथ परवाज करेंगे। थंडर बी और ब्लॉक 3 दोनों में टारगेटिंग और जैमिंग पॉड जहाज के आगे की जानिब लगाने के लिए खुसूसी जगह बनाई गई है, जो कि ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में नहीं थी, और ये चंद वाज़ेह मुशाबहतें हैं थंडर बी और ब्लॉक 3 के दरमियान। डिज़ाइन की इन जिद्दतों की वजह से पाक फ़िज़ाइया का ध्यान थंडर बी की तरफ गया और दिलचस्पी पैदा हुई, क्योंकि उन्होंने इस जहाज़ में अपनी चंद मखसूस ज़रूरियात के लिए इस्तेदाद देखी। सन 2017 के इख्तिताम में पाकिस्तान ने चीन से थंडर बी खरीदने और अपने इस्तेमाल के लिए मुश्तरका तौर पे बनाने का मुआहिदा कर लिया। फरवरी सन 2018 में पहला थंडर बी मजीद जांच पड़ताल और तजुर्बात के लिए पाक फ़िज़ाइया के हवाले किया गया। ये वही पहला 001 प्रोटोटाइप था जिसे पाकिस्तान में 601 का नाम दिया गया। इस जहाज़ को असलम इमरान नामी पाकिस्तानी पायलट ने पहली बार 10 मार्च सन 2018 को उड़ाया। इसके बाद चीन ने 3 और JF-17B बनाए, जिन्हें पाकिस्तान के हवाले किया गया और पाकिस्तान में इन्हें सीरियल नंबर 602, 603 और 604 दिए गए। बहरहाल 4 तजुर्बाती जहाज़ों की ज़रूरत नहीं थी और गालिब गुमान ये है कि चीन ने पहले जहाज़ 601 के बाद के 3 जहाज़ किसी एक्सपोर्ट कस्टमर के लिए बनाए थे, लेकिन डील ना हो पाई या अनकरीब होने वाली है और इस दौरान ये जहाज़ पाकिस्तान के हवाले कर दिए गए। अक्टूबर 2018 में म्यांमार को JF-17B और दीगर JF-17 की तरसील मुकम्मल हुई और पाकिस्तान ने अपने इस्तेमाल के लिए JF-17B बनाने की तैयारियां शुरू की। जून 2019 में गैर मुल्की जरीदे AIN ऑनलाइन को दिए गए इंटरव्यू में एयर मार्शल मुजाहिद अनवर ने कहा था कि पाकिस्तान अपने इस्तेमाल के लिए इस साल 8 अदद JF-17B बनाएगा, फिर 2020 में 14 अदद और 2021 में 4 अदद JF-17B बनाएगा, और इसके बाद सन 2021 में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बनाने का काम शुरू करेंगे। और यूं पाकिस्तान के अपने इस्तेमाल के लिए बनाए जाने वाले JF-17 थंडर बी की कुल तादाद 26 होगी। 27 दिसंबर सन 2019 की एक तकरीब में PAC कामरा ने पाकिस्तान में बनाए हुए 8 JF-17 थंडर बी दिखाए, यानी 2019 का हदफ पूरा हुआ। पाकिस्तान में बने थंडर का सीरियल नंबर 2P से शुरू और B पे ख़त्म होता है। 4 थंडर बी चीन के बने और 8 पाकिस्तान के बने। ये कुल मिला के 12 अदद JF-17B इस वक्त पाकिस्तान फ़िज़ाइया के पास मौजूद हैं। पाक फ़िज़ाइया इन जहाज़ों को मिराज 2000D, F-16 ब्लॉक 52 प्लस F-18 F-15E के तर्ज पे इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। 2 पायलटों वाले ये तमाम जहाज़ 2 बुनियादी तरीक़ों पे इस्तेमाल होते हैं: सर्वेलेंस यानी जासूसी और ग्राउंड अटैक यानी ज़मीन पे दुश्मन के असासाजात पे हमला करना। आगे बैठा पायलट सिर्फ जहाज़ उड़ाने का जिम्मेदार होता है और वो सिर्फ इस काम पे तवज्जो देता है। पीछे बैठा पायलट वेपन सिस्टम ऑफिसर कहलाता है, जिसका काम जहाज में लगे जासूसी आलात का इस्तेमाल, दुश्मन के दिफाई निज़ाम पे नजर रखना और उसकी जैमिंग और दुश्मन के रडार से बचते हुए अपने हदफ तक पायलट को पहुंचाना होता है। एयर मार्शल मुजाहिद अनवर के मुताबिक JF-17B का पिछला कॉकपिट मिशनाइज्ड होगा, यानी पीछे बैठा पायलट सिर्फ और सिर्फ मिशन पे तवज्जो देगा, जहाज उड़ाने पे नहीं। इस काम में काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इस्तेमाल होते हैं और कई तरह के तरीक़े और टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, और दुश्मन के इलाके में परवास के दौरान हालात काफ़ी जल्दी और गैर मुतवक्का तौर पे तब्दील होते हैं और पायलट काफ़ी मुश्किल और पेचीदा हालात में परवाज करता है। इसलिए दूसरा पायलट पिछली सीट पे परवाज के अलावा बाकी मिशन के हिस्सों को संभालता है। JF-17B की तकरीब रूनुमाई में पाकिस्तान की तुर्की से खरीदी गई असेलसान की असल पॉड दिखाई गई, जो कि खुसूसी रात की परवाज और अंधेरे में दुश्मन के इलाके पे हमले और हदफ को ठीक निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये पॉड JF-17B पे लगाई जाएगी। इसके साथ ही ट्रेनिंग सिमुलेटर भी दिखाया गया,
جہاں پہ پائلٹوں کی ٹیم کو مل کر کام کرنے اور مشکل مشن کی تربیت دی جائے گی۔ JF-17B کا بنیادی کام بھارت کے اہم جنگی اثاثوں کو نشانہ بنانا ہوگا، مثلاً برہموس یونٹ، زمینی ریڈار وغیرہ، اور دشمن کے ان علاقوں میں پرواز کرنا جدھر ان کا دفاعی نظام متحرک ہو، سرحد کے قریب اور دشمن کے علاقے کے اندر زمینی اہداف پہ حملے کے دوران جہاں پائلٹ جہاز اڑانے پہ مکمل توجہ دے گا، وہاں پیچھے بیٹھا ویپنز آفیسر جہاز پہ فائر کیے گئے اینٹی ایئر کرافٹ میزائل پہ نظر رکھے گا اور انہیں ٹریک کر کے چیف اور فلیئر اور دوسرے دفاعی اقدامات کرے گا۔ ان خصوصی مشنز کے دوران تھنڈر بی، KG-600 جیسی جیمنگ پوڈ، SL پوڈ اور دیگر الیکٹرانکس اور گلائیڈ بموں سے لیس دشمن کے ریڈار اور مواصلات جامنگ کرتے ہوئے اپنے گلائیڈ بموں کو دشمن کے اہم اور قیمتی جنگی اثاثوں کی طرف گائیڈ کر رہے ہوں گے، جبکہ پیچھے اڑتے بلاک 2 اور بلاک 3 ایک سیٹ والے تھنڈر دشمن کے جنگی جہازوں کو اپنے دور مار BVR میزائلوں سے نشانہ بنا رہے ہوں گے۔ JF-17 تھنڈر B اور JF-17 تھنڈر بلاک 3 میں ایک اور مشابہت ان کے خودکار نیٹ ورکنگ کی صلاحیت کی ہے، یعنی تھنڈر B اور بلاک 3 خودکار طریقے سے آپس میں رابطے میں ہوں گے اور ایک دوسرے کو معلومات فراہم کر رہے ہوں گے۔ JF-17 تھنڈر B کی خصوصی نوعیت کی وجہ سے اس پہ صرف 30 کلومیٹر اور اس سے کم دوری پہ مار کرنے والے WVR یعنی ود ان ویژول رینج کے میزائل نصب کیے جائیں گے۔ جہاز کے ہارڈ پوائنٹس یعنی اسلحہ رکھنے کی جگہیں زمین پہ نشانہ مارنے والے گلائیڈ بامز اور پوڈز کے لیے مخصوص ہوں گی، جبکہ دور مار BVR یعنی بیونڈ ویژول رینج میزائل ایک سیٹ والے بلاک 2 اور بلاک 3 پہ نصب ہوں گے، جو کہ 40 کلومیٹر اور اس سے زیادہ دوری تک دشمن کے جہازوں کو نشانہ بنائیں گے۔ یہ بات یاد رہے، JF-17B میں بھی BVR میزائل لے جانے اور فائر کرنے کی صلاحیت ہوگی، مگر یہ اس کا مطلوبہ مشن نہیں۔ پاک فضائیہ کا ادارہ CCS یعنی کامبیٹ کمانڈرز اسکول ان مشکل کاموں کے لیے باقاعدہ اور تفصیلی پلان تیار کرتا ہے اور ان پہلے سے طے شدہ فلائٹ پلانز کو پاک فضائیہ کے پائلٹ سیمولیٹرز پہ بار بار مشق کر کے پکا کرتے ہیں۔ اس ادارے کے خصوصی طور پہ منتخب اور ماہر اور تجربہ کار پائلٹ تھنڈر سمیت فضائیہ کے زیر استعمال ہر جہاز کو ہر طرح سے اڑا کے ان جہازوں کی صلاحیتیں اور خامیاں دونوں کا اندازہ کرتے ہیں اور پھر ان معلومات کے ذریعے اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ کون سا جہاز جنگ میں کس کردار کے لیے زیادہ موزوں ہوگا، اور جہاز کی خوبیوں اور خامیوں کے مطابق مشن پلان تیار کرتے ہیں۔ تھنڈر B جب CCS کے حوالے کیا جائے گا تو جہاز کا مکمل تجزیہ کر کے پاکستان کی جنگی ڈاکٹرائن میں اسے شامل کر دیا جائے گا، اور یوں ہر جنگی اثاثہ اپنا دیا ہوا کام کرتا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ اور ایسا ہی کچھ 27 فروری کو ہوا جب JF-17 اور میراج اور F-16 نے اپنے اپنے مختص شدہ کام کیے۔ F-16 کا کام ایئر ڈیفنس تھا، تھنڈر کا کام ریڈار جیمنگ اور میراج کا کام گراؤنڈ اٹیک تھا۔ یہاں پہ یہ ویڈیو ختم ہوئی۔ اگلی ویڈیو تھنڈر بلاک 3